السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور اس ملک کے مستقبل کے درخشاں ستاروں، مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ آج مجھے ایک وائبرنٹ گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرنے کا موقع ملا۔ آج میں اپنی بات 5 الفاظ میں مختصراً ادا کرنے کی کوشش کروں گی، اور وہ 5 الفاظ وہ ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کے میں نے جو بھی اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے ان کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اخلاص، یعنی کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے۔ انٹینشن کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیہ، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ تو ہم اگر پڑھائی کر رہے ہیں تو سنسیئرٹی سے پڑھائی کریں، اور کیوں پڑھائی کر رہے ہیں اس کا مقصد واضح ہو۔ اگر ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں۔ اور ہم سب کو یہ براہ راست بتا دیا گیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہماری پیدائشی کا مقصد یہی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم خدا کی عبادت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ تو اگر ہم پڑھائی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، اگر ہم کھیل رہے ہیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، ابھی ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور یہی ہماری خلوص نیتی ہونی چاہیے، کسی بھی کام کو کرنے میں ہماری نیت یہی ہو کہ ہم ایک عبادت کر رہے ہیں اور اپنے مالک کو، اپنے رب کو اس کے ذریعے خوش کر رہے ہیں۔ دوسرا لفظ جو میں آپ کو آج دینا چاہتی ہوں وہ ہے علم، یعنی علم حاصل کریں، چاہے اس کے لیے آپ کو جتنی بھی جد و جہد کرنی پڑے۔ قرآن میں صاف صاف یہ ارشاد ہوا ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہیں؟ نہیں، بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کے لیے کوئی بھی عمر مقرر نہیں ہے۔ لائف لانگ لرننگ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی زبان پہ ہے، کیونکہ زندگی بھر ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہی رہنا ہے، کیونکہ زندگی ایوالو ہو رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے ہر چیز میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز 20 سال پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، اب نئے نئے انکشافات ہوئے ہیں، نئے نئے ایجادات ہوئے ہیں، نئے نئے تجربات ہوئے ہیں۔ تو ان تجربات کو جاننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے علم سے اپنا رشتہ استوار رکھنا ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ آلریڈی میں پی ایچ ڈی کر چکی ہوں، لیکن میں نے پھر اپنی دوسری پی ایچ ڈی، جب سے میں نے سسٹینیبلٹی کے لیے کام کرنا شروع کیا تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس میں اور گہرائی تک جاؤں، اور اس کے لیے میں نے انٹرنیشنل یونیورسٹی ملیشیا سے میں ای ویسٹ مینجمنٹ میں دوسری پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ الحمدللہ، آپ سے دعا ہے کہ آپ کامیابی کے لیے دعا کریں۔ تو علم سے اپنا رشتہ ہمیشہ استوار رکھیں، چاہے آپ عمر کے کسی بھی دہلیز پہ ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کورسز کریں، آن لائن بہت سے کورسز اویلیبل ہیں، پیڈ بھی ہیں، فری بھی ہیں، کمپلیمنٹری بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہو سکے، لیکن کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، کچھ نہ کچھ نیا ہنر جاننے کی کوشش کریں۔ اور تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹرسٹ یا امانت۔ جو بھی کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے وہ ایک امانت ہے، جو بھی چیز آپ کو دی گئی ہے وہ ایک امانت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جو تمہارے اوپر ڈیو ہے تم اسے پورا کرو۔ اب یہ ڈیو ضروری نہیں ہے کہ صرف مال و دولت اور سامان میں ہو، بلکہ یہ ڈیو آپ کے رشتے نبھانے میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اسکول کا کام بھی ہو سکتا ہے، آپ کے آفس کا بھی کام ہو سکتا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیڈرشپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں پہ بھی ڈیوٹی کے لیے پابند ہیں کہ میری ڈیوٹی 9 بجے سے 6 بجے تک ہے، تو اس درمیان اگر ہم کچھ بھی اپنا پرسنل کام کرتے ہیں تو یہ ڈس آنیسٹی ہوگی، یہ امانہ کے خلاف بات ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسورس ہے جو ہمیں دیا گیا ہے آفس کے کام کے لیے، تو ہمیں اس ریسورس کو آفس کے کام کے لیے ہی استعمال کرنا ہے، نہ کہ پرسنل کام کے لیے۔ چوتھا لفظ جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ ہے صبر، یعنی پیشنس اینڈ پرسیورنس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چیلنجز آئیں گے، ناکامیاں آئیں گی، فیلیئرز آئیں گے، ہمیں ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، پیشنٹ رہنا ہے، ہمیشہ الحمدللہ بولنا ہے، ہمیشہ بولنا ہے کہ اگر ہم بیمار ہوئے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم کو اس سے بڑی بیماری نہیں آئی، چھوٹی بیماری آئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے اندر ایک استحکام پیدا کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے ہم ان تمام حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔
اور جو پانچویں چیز ہے، جو پانچویں اور آخری چیز میں آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں، وہ ہے توکل، یعنی ٹرسٹ ان اللہ۔ جو کوئی بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی رہے گا۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اس کا پھل دینا اللہ کا کام ہے، اس کا پھل دینا ہمارے مالک راضی کا کام ہے۔ تو ہم اپنا بہترین کرتے جائیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، رزق پہ بھروسہ رکھیں۔ جو کوئی اس دنیا میں آیا ہے اسے ضرور رزق ملے گا، اسے اپرچونیٹیز ملیں گی، اسے جابس ملیں گے، اسے بزنس کا موقع ملے گا، لیکن یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا اور کب اور کہاں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں بس کوششیں جاری رکھنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور خدا ہمارے یہاں پہنچا دے گا، کیونکہ اب من و سلوا نہیں اترا کرتے۔ اب ہمیں جد و جہد کر کے خود اپنی روزی کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور میرے بہت ہی آم، آ، بہت ہی خوش اخلاق، خوش آئند، خوش مزاج بچوں، اپنے آپ پہ ایک فخر کیجئے، اپنی اسلامک آئیڈینٹی پہ فخر کیجئے۔ آپ اس بات پہ فخر کیجئے کہ آپ کو ویلیوز آف آنیسٹی، ہیوملٹی، کمپیشن سکھایا گیا ہے۔ یہ وہ ویلیوز ہیں جن کے ذریعے آپ ستاروں کے مانند چمک سکتے ہیں۔ بہترین بننے کی کوشش کیجئے، جو بھی کام کریں اسے دل لگا کے کام کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ جھاڑو بھی لگائیں اور صفائی بھی کریں تو اتنے اچھے طریقے سے کریں کہ آسمان سے فرشتے بھی دیکھ کر اش اش کرے کہ یہ کون جھاڑو لگانے والا ہے جو اتنا بہترین صفائی کر کے گیا ہے۔ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے اچھے کریکٹر کے ساتھ آپ دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی مقام پہ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔